السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اکثر ہمارے ہاں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، خاص طور پہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، ایک سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، انہیں نئی نئی چیزیں کھانے کے لیے، طعام کے لیے میسر آتی ہیں تو کنفیوژن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی مسائل حق ہوتے ہیں۔ تو آج میں تھوڑا سا علمی سطح پہ آپ کے سامنے ایک شریعت کا دیا ہوا فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کو خود طبیعت کو پسند نہیں ہوتی، ناپسند ہوتی ہے، تو کراہت آتی ہے، انسان نہیں کھاتا، کوئی بات نہیں، لیکن انسان اس کو دوسرے لوگوں کے لیے حرمت کا یا اس کی کراہت کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت پہ وہ چیز گراں ہے، آپ نہ کھائیں۔ تو اللہ رب العالمین سورۃ بقرہ کی آیت 168 میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین میں سے جو پاکیزہ حلال چیزیں ہیں وہ تم کھاؤ۔ اور اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت 157 میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی بابت فرماتے ہیں کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ ان لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور جو ناپاک چیزیں ہیں، خبائث ہیں، ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے وہ جو شرعی فارمولہ ہے جو فقہاء نے نکالا ہے اور جس کی بنیاد پہ ہم ترازو پہ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ ترازو ہمارے پاس آ جائے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ دو روایات سے ہمیں وہ فارمولہ، وہ ترازو جو ہے میسر آتا ہے۔ ابن ماجہ کی کتاب الاطعمہ میں ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہی ہے جو اپنی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور جس پر خاموشی اختیار کی ہے ان میں وہ اشیاء ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر فرمایا ہے۔ دارالقطنی کی 4 جلد میں 183 صفحے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کر کے اپنے بندوں پر کچھ چیزوں کے بارے میں جو کھانے سے متعلق ہیں خاص طور پہ خاموشی اختیار کی ہے، تو اب بندوں کو نہیں چاہیے کہ وہ قریدیں۔ اب میں یہ بات وضاحت میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے بنی اسرائیل نے سورۃ بقرہ میں ذکر ہے کہ گائے کے حوالے سے متعدد سوال کیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر ان کے اپنے لیے جو ہے وہ اس گائے کو، اس قسم کی گائے کو ٹریس کرنا، ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ ابن ماجہ اور دارقطنی میں جو دو روایات ہیں، ان سے ایک اصول جو فقہاء نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل جو بنیادی اصول ہے وہ اباحت ہے، وہ حلت ہے۔ اباحت کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جائز ہے، حلال ہے، کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دے دیا، یعنی ہر چیز حلال ہے بنیادی طور پہ۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مباح ہے، حلال ہے، جب تک کہ خود اللہ رب العالمین نے یا اس کے رسول نے اس کو حرام نہیں قرار دے دیا، اس کے حرمت کے متعلق واضح نہیں کر دیا، یا پھر ایک اور بات ہے کہ اس پہ خاموشی فرمائی۔ تو اس میں بڑی نوید ہے، بڑی رعایت ہے امت کے لیے کہ وہ مشکل میں نہ پڑے، تو وہ بھی معاف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اصول پہ کہ اصلاً ہر چیز حلال ہے مگر جسے خود اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام نہ قرار دے دیا ہو، اور یا پھر اس پہ خاموشی اختیار کی، وہ درگزر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس اصول کی بنیاد پر وہ کون سا فارمولہ ہے جس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو نص کے اندر، نص کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں جو واضح طور پہ ٹیکسٹ اور متن میں چیز موجود ہوتی ہے، کہ جو نص کے اندر چیز کو حرام قرار دیا گیا، جیسے یہ گدھا ہے، خیبر کے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ یہ گھریلو گدھا ہے، یہ جنگلی گدھا نہیں ہے، یہ گھوڑا بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات، تمام وہ چیزیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مارنے کا فرمایا، اور اسی طرح تمام وہ چیزیں بھی تیسرے نمبر پہ کہ جن کو مارنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا۔ اب جن کو مارنے کا فرمایا وہ کون سی ہیں؟ اس میں کوا ہے،
چیل ہے، کاٹنے والا کتا ہے، اور اسی طرح سانپ ہے اور چوہیا ہے، اور ایک روایت میں سانپ کی جگہ پہ بچھو کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، حتیٰ کہ اگر احرام کی حالت میں بھی ان کی زر سے ڈرتے ہوئے، اندیشے سے ان کو کوئی حاجی یا معتمر بھی مار دیتا ہے تو اس میں کوئی فدیہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جن چیزوں کو مارنے سے منع کیا اس میں بلی ہے، اور ایک روایت میں کسی نے پوچھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مینڈک کے حوالے سے کہ اس سے دوائی بنانا مقصود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ مینڈک کو بھی نہیں مارا جا سکتا، تو ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں۔ اس کے بعد چوتھی بات آپ گنتے آئیے، یہ اس بنیادی اصول سے یہ باتیں آ رہی ہیں۔ چوتھی بات کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جو اگرچہ حلال ہے لیکن اس کو ناجائز طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس کو ناجائز طریقے سے نہر کیا گیا ہے۔ ناجائز طریقے سے کیسے؟ کہ اس کو اللہ کے نام کی بجائے وما ذبح علی النصب، جیسے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے وما اہل لغیر اللہ کا ذکر ہے، اور پھر اس کی آگے وضاحت بھی ہے کہ وما ذبح علی النصب، کہ کسی بت کے پاس جو ہے کسی مقام پہ کوئی منت مانی کسی نے، اور وہاں پہ جا کے کسی جانور کو، کسی پرندے کو جو ہے کہ وہ ذبح کرے گا تو وہاں پہ ذبح کیا، تو یہ جو ہے اہل لغیر اللہ ہے، یعنی ناجائز طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ اور اسی طرح وَتَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ جو پرانے زمانے میں مشرکین عرب کیا کرتے تھے کہ وہ پورا نکالا کرتے تھے 3 تیروں کے ساتھ، ایک تیر پہ لکھا ہوتا افعل کہ کر دو، ایک پہ لکھا ہوتا لا تفعل کہ نہ کرو، ایک پہ کچھ بھی نہ لکھا ہوتا، جس پہ کچھ نہ لکھا ہوتا جب وہ نکلتا تو اس کو دوبارہ پورا اندازی جو دہراتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ جس کے حق میں نکلتا اسی کو وہ جانور مل جاتا، تو گویا کہ یہ بھی ایک ناجائز صورت تھی۔ تو اس کی الگ سے وضاحت ہے، آپ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے ضمن میں جو ہے کسی بھی مستند تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناجائز طریقے سے کیا ہوا جانور غیر اللہ کے نام پہ وہ بھی حرام ہے، اور یا پھر کسی کافر یا مشرک نے اس کو کر دیا تو اس طرح سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ اور 5ویں بات کہ تمام وہ چیزیں کہ جس سے انسانی جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے زہر ہے۔ اور چھٹی بات 5، اور پھر چھٹی بات اس کے ساتھ کہ تمام وہ چیزیں کہ جس سے انسان کا شعور متاثر ہوتا ہے، انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے، اس میں مسکر، نشہ آ جاتا ہے، نشہ آور چیز، جیسے شراب ہے۔ اس کے بارے میں تو واضح نص ہے قرآن کریم میں کہ یہ رجس من عمل شیطان ہے، یہ ایک غلیظ کام ہے، شیطانی عمل ہے شراب نوشی کرنا۔ تو یہ 6 باتیں ہو گئیں۔ اور اسی طرح 7ویں بات کل ذی ناب من السباع، کہ درندے جو کچلی والے ہوتے ہیں، جیسے یہ چیتا ہوتا ہے، خود کتا ہوتا ہے، اس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، بھیڑیا ہوتا ہے، یہ 2 درمیان والے دانت جو ہوتے ہیں یہ والے ان کو سنایا کہتے ہیں، ان کے ساتھ والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کو رباعیہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ والے جو یہ تیکھے دانت ہوتے ہیں ان کو انیاب کہتے ہیں، یعنی ذی ناب مطلب کچلی والے، یہ کچلیاں ہوتی ہیں، وہ ان جانوروں کے اکثر ہوتے ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں، جو شکار کرتے ہیں، درندوں کے ہوتے ہیں یہ دانت۔ تو جو درندے ہوتے ہیں کچلیوں والے وہ بھی حرام ہے کھانا۔ اور اسی طرح کل ذی مخلب من الطیر، اور درندوں میں سے جو چنگال والے ہیں، پنجوں والے ہیں، پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں۔ صرف پنجوں کے ساتھ شکار کرنا نہیں ہے، صاف ظاہر ہے پنجوں سے شکار کرنا ہوتا ہے، لیکن پنجوں کے ساتھ شکار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بنیادی ہے کہ وہ اس پنجے کے ساتھ کھاتے بھی ہیں۔ جیسے بگلا ہے، بگلا پنجے سے شکار تو کرتا ہے لیکن پنجے سے کھاتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ کل 8 ہو گئے۔ 9ویں بات کہ حلت و حرمت کے حوالے سے وہ ہے کہ جو بھی جاندار، جو بھی جانور، پرندہ یا درندہ، جو بھی مردار خور ہے وہ بھی حرام ہے، جیسے گدھ ہے، ولچر، یہ بھی حرام ہے۔ اب وہ مردار خور ہے، مردار کے متعلق بھی سورۃ مائدہ کے اندر آیت نمبر 2 میں ہے، یہ بھی میں یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ حرام ہے مردار، اور اسی طرح خون۔ یہ خون کون سا خون ہے
کہ جو صورت نام قرآن کریم کی 6 صورت کی آیت نمبر 145 میں دم مسفوح جسے کہا گیا کہ جو بہتا ہوا خون ہے جسم کے اندر، وگرنہ خون تو تلی بھی خون ہوتا ہے جمع ہوا، جگر جسے کلیجی کہتے ہیں وہ بھی خون ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مردار حلال ہیں، 2 خون حرام ہیں، 2 خون حلال ہیں، وہ مردار مچھلی اور ٹڈی ہے، اور خون جگر کلیجی جسے کہتے ہیں اور تلی ہے۔ لیکن یہ بہتا ہوا خون، یہاں حرمت علیکم المیتۃ والدم، یعنی مردار کے ساتھ جس خون کا ذکر ہو وہ بہتا ہوا خون ہے، جس کو ہم قربانی کے دن بہا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ جانور فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن وہ پھر کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ نکلے، جانور مر جائے، تو پھر اس جانور کے گوشت کو کھایا نہیں جا سکتا، چاہے وہ حلال بھی ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ مردار بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے جسم سے خون نہیں نکلا۔ تو حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہ 2 باتیں ہیں، یعنی وہ میتہ، وہ مردار کہ جس کے جسم میں یہ دم مسفوح رہ گیا، وہ نہیں نکلا، وہ حرام ہے، اور جس کے جسم سے نکل گیا وہ مردار حلال ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، یہ ایک اضافی بات میں نے آپ سے شیئر کی۔ اور اسی طرح خنزیر کا بھی ذکر ہے باقاعدہ، جیسے شروع میں نے پہلی بات گدھے کی تھی نا، جنگلی گدھا، شروع میں میں نے گدھے کی بات کی تھی، گھریلو گدھا، جنگلی گدھا نہیں، گھوڑا نہیں، کیونکہ گھوڑے کے معاملے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح سور کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے، خنزیر، کہ یہ بھی حرام ہے، مغرب میں بکثرت کھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات اور 10ویں بات، جس پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کسی قسم کی کنفیوژن باقی نہیں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جلالہ ہوتا ہے،